رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا گیا، تمہارے جوڑے میں تمہارا شیطان بنایا گیا، مرد ہو یا عورت۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی؟ فرمایا ہاں میرا بھی۔ مجھے اس پر قابو دے دیا گیا، مجھے اس پر قابو دے دیا گیا۔ اندر بیڑے اندر چیڑے اندر ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو ورگوں تانے ہو۔ یہ بات کسی اور انداز میں جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کو شمس تبریز نے پہنچائی۔ وہ جو آپ کے اندر سے آوازیں اٹھاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، نفرت دلاتا ہے، ریونج پیدا کرتا ہے، انتقام لینے کی آرزو پیدا کرتا ہے، کسی کا مال ہتھیا لینے کی آرزو پیدا کرتا ہے، کسی کی جان لینے کی آرزو پیدا کرتا ہے، کم تولنے کی عادتیں آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے۔ کچھ شور نہیں وہ مچاتا، بہت خاموشی سے اندر بیٹھا اپنا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر کہ ہر ایک کے جوڑے میں شیطان پیدا کیا، اپنی پوری امت کو اس بات سے ہمیشہ کے لیے آگاہ کر دیا۔ اب مقصد کیا ہے؟ جب تم کچھ خرابیاں کرتے ہو، اپنی خرابیوں کا علاج باہر مت ٹٹولو، لوگوں میں مت تلاش کرو، معاشرے میں مت ڈھونڈو، اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر ٹٹولو، غور و فکر کرو، تنہائیوں میں بیٹھو۔ میں تو لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک عادت بنا لو کہ رات کو سونے سے 5 منٹ قبل، زیادہ ٹائم مت دو، روز کی اپنی فلم ریوائنڈ کرو کہ جب صبح جاگتے اور اس سے سونے تک تم نے اپنا دن کیسے گزارا، مثبت گزارا یا منفی گزارا۔ اگر منفی سوچیں تمہاری زیادہ رہیں، تمہارے منفی کاموں کی تعداد زیادہ رہی مثبت کے مقابلے میں، یا منفی کام زیادہ طاقتور طریقے سے تم نے کیے اور اچھے کام کمزور طریقے سے کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کا شیطان مضبوط ہو چکا ہے۔ اور اگر تم نے سمجھ لیا اس بات کو، اپنے آپ کو مانیٹر کر لیا، اپنے بارے میں غور و فکر کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سفر شیطان کے قابو کرنے کی طرف رواں ہو گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو وہ دوسروں کے حوالے سے سوچتے ہیں، دوسروں کے حوالے سے سوچتے ہیں، اپنے حوالے سے سوچنا نہیں چاہتے۔ ہمیں اپنی نفسیاتی گرہیں کھولنی ہیں اور ان حقائق کو تسلیم کرنا ہے، اپنے نقائص پہ پوری نگاہ دوڑانی ہے، پوری نگاہ رکھنی ہے، اپنے دن کو ریوائنڈ کرنا ہے، اپنی زندگی کو ریوائنڈ کرنا ہے۔ دوسروں کے حوالے سے اپنی زندگی کو نہیں ٹٹولنا۔ جب تک کوئی شخص دوسروں کے ریفرنس تلاش کرتا رہے گا، کبھی بھی اس کے ذاتی حالات تبدیل نہیں ہوں گے، اس کی اخلاقیات پرموٹ نہیں ہوگی، اس کی محبتیں پرموٹ نہیں ہوں گی، وہ قابل عمل نہیں ہوگا، پازیٹیوٹی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریئیکشنری ہو جاتا ہے، ریئیکشن کے طور پر سوچتا ہے، اور جتنا ریئیکشن بڑھتا ہے اتنا اللہ سے دوری بڑھتی ہے، انسانیت کی کمی ہوتی ہے، بے اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے کم ریئیکشن پروردگار عالم میں کہ اس کے اپنے گھر میں جو کلیم ہے کہ اس کا گھر ہے، وہاں 300 سال بت رہے، 300 ایئر، 300 سال کے بعد بت شکن بھیجا، کوئی ایک دم امیڈیٹ ریئیکشن نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کے بنیادی قوانین کو توڑتے ہیں؟ کیا سب کی گردنیں مار دیتا ہے؟ یا اسی طرح بیٹے دے رہا ہے، اسی طرح رزق دے رہا ہے، اسی طرح عزت دے رہا ہے،
اسی طرح پھل دے رہا ہے، سبزیاں دے رہا ہے، دنیا کے انعامات دے رہا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ سب سے کم ری ایکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن لوگوں نے آپ کو، آپ کی اولاد کو بہت تنگ کیا، پریشان کیا، طعنہ زنی کی، کیا ریونج لیا؟ کوئی ریونج نہیں لیا، شیطان کو شکست دے دی۔ اگر شیطان پہ ہوتا تو شیطان نے تو پہلے دن ہی ریونج لیا۔ تو یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے، اس کا کوڈ یہ ہے کہ اپنے اندر کے ری ایکشن کو روک لے۔ اگر تو ری ایکشن چھوڑ دے گا تو اللہ کا مقبول ترین بندہ ہوگا، تیرا اندر پاکیزہ ہو جائے گا، تیری روح لطیف ہو جائے گی، اور تو دنیا میں محبتیں تقسیم کرنے والا ہو جائے گا، صحیح حقیقی محبت تجھے میسر آ جائے گی۔ ریونج کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے ہیں، ایتھارٹی سمجھتے ہیں، جس سے آپ ریونج لیتے ہیں۔ اور اگر اس کی بجائے آپ ریونج چھوڑ دیں اور معاف کر دیں تو آپ عظیم بن جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو معاف نہیں کرتا وہ عظیم نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے ہاں بدلہ ہے، معافی نہیں ہے۔ تو جو بندہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اندر کا شیطان بہت پرموٹ ہو چکا ہے، بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے اندر سے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، تو ریونج چھوڑنا پڑے گا، ری ایکشن چھوڑنا پڑے گا، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ معاف کرنا پڑے گا۔ اگر ہم معاف کرنے کے خوگر ہو جائیں اور معافی دینا شروع کر دیں تو یہ سمجھ لو کہ آپ کو صحیح معنوں میں اپنی سمجھ آ گئی ہے۔ کیونکہ ایک بات تو ہمیں سمجھنی ہے، آپ کو معاشرہ قبول کر رہا ہے، کیا آپ میں کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں؟ معاشرہ آپ کو آپ کی تمام کوتاہیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے، آپ بھی معاشرے کو اس کی کوتاہیوں کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو اتنا بڑا اصول دیا اس کے لیے کہ کمال کر دیا۔ آپ کو ملنے پہ کہا کہ کہو السلام علیکم، کہ تیری سلامتی ہو، تیری بھلائی ہو، تیری بہتری ہو۔ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، نہ اس کے کریکٹر کی، نہ اس کے خاندان کی، نہ اس کے رویے کی، نہ اس کے مذہب کی، سلامتی بھیج دی۔ آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ معاشرے کی سلامتی کا پروگرام عام کر دے، بھلائی کو عام کر دے، اس کو پھیلا دے، کوئی ریونج مت لے، کوئی انتقام مت لے، کوئی ری ایکشن نہ کر، شیطان اپنی موت تیرے اندر مر جائے۔ اور اگر تیرا ریونج پرموٹ ہوا، تو نے بدلہ لیا، تو نے غصہ کیا، تو نے نفرت کی، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے، دوسروں کو نہیں چاہتا، اپنی سوچوں کو لے کے جیتا ہے اور انہی میں پنپتا ہے، انہی میں سارا کچھ کرتا ہے، تو وہ اندر سے چھوٹا انسان ہوتا ہے۔ اور جب وہ انتقام چھوڑ دیتا ہے اور معافی کا خوگر ہو جاتا ہے، معاف کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہی انسان عظیم بن جاتا ہے۔ جو عظیم انسان ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، شیطان سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر صحیح چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ اصل معنوں میں لوگوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا۔ معافی کا اصول کیا ہے کہ انہیں معاف کر دو، چھوڑ دو، ان کی خطائیں کو بھول جاؤ۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن جبار و قہار نہیں کروایا کہیں بھی، یہ صفات ہیں اس کی، انٹروڈکشن نہیں ہے۔ انٹروڈکشن رحمان الرحیم ہے، اسی لیے کہ معافی اس کا مشن کا حرف اول ہے، غفور الرحیم ہے، یہی وہ چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک چیز کو صوفیوں نے بہت اپنایا، وہ ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ایک اصحاب رسول ہیں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے، اللہ کے رنگ کی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو مخاطب ہے